السلام علیکم جی، میں قاضی وجاہت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاضی وجاہت آفیشیل۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کراچی کا پوش علاقہ ہے، اس میں آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ کتنا کچرا وغیرہ ڈمپ ہوا ہے۔ اب جب پوش علاقے کا یہ حال ہوگا تو آپ اندازہ لگائیے کہ باقی علاقوں کا کیا حال ہوگا۔ چونکہ اس وقت ابھی تک یہاں کی صبح ہی نہیں ہوئی، 10:40 ہو رہے ہیں صبح کے، آلموسٹ 50 منٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی صبح نہیں ہوئی۔ یہ ملینیم مال کے ساتھ سروس روڈ ہے اور اس کی یہ حالت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں کے لوگ، یہ دیکھیں یہ ہوٹل کے سامنے کتنا کچرا جمع ہوا۔ آپ ویسے دیکھیں تو اتنا اچھا ہوٹل بنایا ہوا ہے، کروڑوں روپے کا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ مشکل سے آدھا ٹرک بھی نہیں ہوگا، اس کی بآسانی صفائی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے۔ یعنی کہ ایز اے ہول ہمارا معاشرہ بھی اتنا سیلفش ہو چکا ہے، ان چیزوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ کھانے پینے کا، اور پھر اتنا پوش علاقہ اور پھر اتنا اچھا ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ کڑھائیاں اور سب کچھ ملتا ہے، لیکن صفائی کی حالت یہ ہے کہ اس کو تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرے گا کون؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ ایز اے ہول ہمارا معاشرہ ہی اتنا پستی میں جا چکا ہے، اتنے ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی برائی لگتی نہیں۔ صفائی کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر بہت زیادہ کچھ اچھے گھرانے ہیں تو صفائی کا کانسیپٹ ان کی اپنی حد تک ہے، مہنگے سے مہنگا سپرے لگا لیں گے، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن لیں گے، مہنگے سے مہنگے جوتے پہن لیں گے، لیکن یہ صفائی ان کو نظر نہیں آتی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں ملینیم کے سامنے مین روڈ پر، اور اس راؤنڈ اباؤٹ کو میں کراس کروں گا اور یہاں پر میں یہ ملینیم آ گیا آپ کے سامنے، اور اس سے میں رائٹ سائڈ پہ ٹرن کروں گا تو یہ روڈ آگے جا کر شاہ فیصل کو ٹچ کرے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں ذرا، اس وقت خاصا رش ہو رہا ہے۔ اچھا، رش کی بھی جو ہے نا ایک وجہ ہے، یعنی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ گاڑیاں زیادہ ہیں، وجہ صرف یہ ہے پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں کہ یہاں پر ہم لوگ اس چیز کو سوچتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ بھائی کسی دوسرے کا بھی حق ہے۔ ہر شخص خود کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں نا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے،
بس وہ سوچتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے مجھے راستہ مل جائے، چاہے اس سے دوسرے کا راستہ بند ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بطور معاشرہ ہم اتنے پستی میں جا چکے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر فرض کر لیں کوئی لگژری گاڑی میں جا رہا ہے تو اس سے جو تھوڑی سی نسبتاً کم گاڑی ہے، کم تر گاڑی ہے، تو وہ اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں، وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ پھر اسی طریقے سے اس سے کم تر، اس سے کم تر، اس سے کم تر، ہر شخص دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے نہیں یہ روڈ تو میرا ہے، بلکہ کہتے ہیں نا کہ میرے باپ کا ہے۔ یعنی کہ اگر گاڑیوں کی آپ اس طریقے سے بات کر لیں تو بھائی جو ٹرک ہیں وہ منی بس کو کچھ نہیں سمجھتے، بسیں منی بس کو کچھ نہیں سمجھتی، منی بس والے جو ہے وہ کاروں کو کچھ نہیں سمجھتے، کاروں والے رکشوں کو کچھ نہیں سمجھتے، رکشے والے بائک والے کو کچھ نہیں سمجھتے، اور پھر بائک والے بھی ماشاءاللہ پیدل والوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور پھر اگر آپ نیچے سٹارٹ کریں تو آپ یقین جانیں کہ مین روڈ پر کہیں کوئی پیدل شخص بھی گزر رہا ہو نا، وہ بھی ایسا گزرتا ہے، ایسا اکڑ کر گزرتا ہے کہ بھائی کوئی گاڑی والا ہے یا کوئی بائک والا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہوگا تو اپنے باپ کا ہوگا۔ یہ روڈ میرے باپ کا ہے۔ کوئی کسی کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر شخص اپنے حق کی پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ ایک معاشرے کو پستی میں لے جانے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ جب تک ہم ان مسائل سے نہیں نکلیں گے اور یہ سوچنے کا کام، سمجھنے کا کام، دوسرے کے حق کو پہچاننے کا کام نہیں کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ ہم اسی طرح رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام۔